الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہم ایک ایسی دنیا اور معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ناکامی کا خوف اس قدر شدید ہے کہ انسان اپنے اندر قدرتی صلاحیتوں کو دیکھنے کی بجائے خوف کے سیاہ دبیز پردوں میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ خوف انسان کی لامحدود صلاحیتوں کو محدود کر دیتا ہے۔ خوف نے کئی خواب، ادارے، عزم، منصوبے اور پلان تباہ کیے ہیں۔ بہت ساری چیزیں کامیابی کی دشمن ہیں۔ کامیابی کے حصول کے لیے ان رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ ان 20 رکاوٹوں میں سے ایک اہم ترین رکاوٹ ناکامی کا خوف ہے۔ ناکامی کا خوف انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ڈرتا ہے اور انجانے خوفوں میں مبتلا رہتا ہے۔ موت کا خوف، بیماری کا خوف، گرنے کا خوف، غربت کا خوف، بڑھاپے کا خوف، چوٹ کا خوف، بے عزتی کا خوف، حادثے کا خوف، لڑائی جھگڑے کا خوف، تنقید کا خوف، فساد کا خوف، 20 قسم کے خوف ہوتے ہیں جو انسان کی ترقی میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ ناکامی کا خوف انسان کی زندگی میں پائے جانے والے مختلف غیر حقیقی اور بے بنیاد خوف میں سب سے طاقتور اور باثر ہوتا ہے۔ بعض افراد اس خوف پر قابو پاتے ہوئے منظر کے لیے راستے ہموار کر لیتے ہیں، جبکہ بعض اسے خود پر اس قدر طاری اور سوار کر لیتے ہیں کہ یہی خوف ان کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہوئے ناکامی کی وجہ بن جاتا ہے۔ ہمارے ایک استاد ہم سے اکثر کہا کرتے تھے، ناکامی کامیابی کی کنجی ہے اور خوف کامیابی کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک کامیاب انسان ناکامی کے خوف سے اوپر اٹھ جاتا ہے، جبکہ ناکام انسان اس کے خوف میں دبتا ہی چلا جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے اور باقی سب کا خوف اپنے دل سے نکال کر باہر کرے تو سارے ہی مسائل حل ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ناکامی ہی دراصل کامیابی کی پہلی سیڑھی شمار ہوتی ہے۔ یاد کریں ایڈیسن نے بلب ایجاد کرنے کے لیے مبینہ طور پر 1000 سے زائد تجربات کیے۔ سب کے سب ناکام ہوئے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ناکامی کا تصور اس قدر منفی اور محدود ہے کہ ناکامی کا لفظ سنتے ہی ہم حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ بچپن ہی سے ہمارے ذہنوں اور دلوں میں ناکامی کا ڈر اس قدر انڈیل دیا جاتا ہے کہ ہم ناکامی کے خوف سے ساری زندگی باہر ہی نکل نہیں پاتے۔ ناکامی کے لفظ کے ساتھ جڑی شرمندگی اور نفرت ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ ہم کامیابی کے لیے جستجو کرنے ہی کو ضروری نہیں سمجھتے۔ بہت سارے لوگ ناکامی سے اس لیے بھی خوفزدہ ہوتے ہیں کہ وہ بدنام ہو جائیں گے اور لوگ ان کو ناکامی کا طعنہ دیں گے۔ یاد رکھیں، ہماری حقیقی دیرپا اور پر اثر ترقی کا آغاز سکون اور خوف کے دائرے سے باہر نکل کر ہی ہوتا ہے، ورنہ ہم ساری زندگی دائروں کا سفر کرتے رہتے ہیں۔ مستقبل کے امکانات کو زندہ رکھنے کے لیے ماضی کے خوف سے نجات ضروری ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ ناکامی کا خوف کامیابی کا خطرناک دشمن ہے۔ عربی کہاوت ہے کہ کتب فروش کو اپنا سامان چوری ہونے کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ طالب علم چوری نہیں کرتے اور چور مطالعہ نہیں کرتے۔ ناکامی کے خوف کو اپنا غلام بنائیں، اس کے غلام نہ بنیں۔ ناکامی کامیابی کی بنیاد ہے، متضاد نہیں۔ اور ناکام لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ناکامی کو تسلیم کرنے سے ناکامی کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بہت سارے لوگ اسپتال میں جانا نہیں چاہتے کیونکہ اسپتال ہمیں زندگی کی حقیقت یعنی فانی ہونے کی یاد دلاتے ہیں۔ اسپتال جہاں ایک بلاک میں پیدا ہونے والے بچے کی آواز نئی زندگی، خوشیوں کا پیغام دیتی ہے، جبکہ ایک دوسرے کمرے میں مریض کی موت خاموشی کے خوف طاری کی ہوتی ہے۔ اسپتال ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم جتنا مرضی سمجھیں کہ ہم بالکل صحت مند ہیں۔ ایک فون کال، ایک بلڈ ٹیسٹ، ایک ایکس رے اور ایک رپورٹ ہماری زندگی کی حقیقت کو یہاں کر دیتی ہے۔ زندگی کوئی ادویات کا ڈبہ نہیں
ورنہ کوئی انجیکشن ہے۔ یہ زندگی جسے وقت اور حالات واقعات کیسے آزاد ہو کر جینا چاہے، کیا پتہ اس ہوا کے غبارے میں کب آکسیجن آنا بند ہو جائے۔ ناکامی کو قبول کریں، زندگی میں آگے بڑھیں۔ جب آپ اپنے اعتماد کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے اعتماد میں کمی کہاں ہے، کب اور کیسے آنا شروع ہوئی ہے، کس چیز نے آپ کو ڈرنا سکھایا ہے، وہ کون سے پیغامات ہیں جو آپ کے اعتماد میں کمی کا باعث بنے۔ جب آپ ان سے متعلق جان لیتے ہیں تو ان سے نمٹنا اور ان پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے، اور کامیابی کے لیے ذہن سازی اور ارادوں کو مضبوط بنانا پڑتا ہے، صلاحیتوں کا گراف بلند کرنا پڑتا ہے، سکوت میں بھی اضافہ ناگزیر ہے۔ اتنا کچھ ہونے پر ہی کچھ کرنے کا سوچا جا سکتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ لوگ کچھ خاص تیاری کیے بغیر بہت کچھ کرنے نکل پڑتے ہیں۔ تیاری کے بغیر تو انسان 4 قدم بھی ڈھنگ سے نہیں چل سکتا۔ ایسے میں بھرپور اور فقید المثال نوعیت کی کامیابی کا خواب کیوں کر شرمندہ تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ غیر معمولی کامیابی کے لیے پہلے تو بہت سوچنا پڑتا ہے، اس کے بعد منصوبہ سازی کرنا پڑتی ہے، منصوبہ سازی کے مرحلے سے گزرنے کے بعد ہی عمل کی منزل آتی ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ آج کا انسان سوچنے کے موڈ میں ہے، نہ منصوبہ سازی کے۔ بے سوچے سمجھے کچھ بھی کر گزرنے کی ٹھان لی جاتی ہے، اور ایسا کرنے کے نتیجے میں جو کچھ ہوا کرتا ہے وہی تو ہوا کرتا ہے۔ تیاری کے بغیر اٹھائے جانے والے قدم منزل کی طرف نہیں لے جاتے، محض بھڑکا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ ذہنی تیاری کے طالب ہے۔ ذہن کو تیار کرنے کی صورت میں جسم کو بھی تیار کرنے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ بھرپور کامیابی کے لیے جسم کو اسی وقت بروکار لایا جا سکتا ہے جب ذہن کو پوری تیاری کی حالت میں لایا جا چکا ہو۔ ذہنی تیاری کی منزل سے گزرے بغیر ہم کچھ زیادہ کر نہیں پاتے۔ جو لوگ کسی بھی شعبے میں آگے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ناکامی کے خوف کو ایک طرف ہٹانے کے ساتھ ساتھ کامیابی برقرار رکھنے پر کی جانے والی محنت کے لیے بھی خود کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں۔ یہ تال میل ہی فقید المثال نوعیت کی کامیابی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا گول طے کرے، ہدف متعین کرے، سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جب تک اپنی منزل متعین نہیں کر لیتا اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پہلے ہر اعتبار سے غور و فکر کرے، اپنی تعلیم کو دیکھے، اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لے، حالات کو پرکھے اور یہ دیکھے کہ میرا مزاج کیا ہے، میری دلچسپی کے کام کون کون سے ہیں، میں کیا کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ اپنے بڑوں سے اس حوالے سے مشورہ بھی کرے۔ استخارے اور استشارے کے بعد جو بھی کام طے ہو جائے اس میں جت جائے، خوب محنت کرے۔ گہرے غور و فکر کے بعد اللہ تعالیٰ پر یہ بھروسہ کرے۔ قرآن میں ہے کہ جب تم کسی کام کا پختہ عزم کر لو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے یہ کام کرنے کا آغاز کر دو۔ اب پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، بلکہ محنت، عزم، یقین، توجہ، کوشش، مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ اصل بات یہی ہے کہ اپنی ویلیوز کو تلاش کرو، پھر آگے بڑھو۔ جب مقصد متعین ہو جاتا ہے تو پھر منزل سہل ہو جاتی ہے۔ پھر جھجکنا، شرمانا نہیں چاہیے، پھر ناکامی کے خوف سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ناکامیاں ہی کامیابی کو جنم دیتی ہیں۔ ناکام انسانی کہانی کوئی نہیں سننا چاہتا، کسی کو اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کن مسائل سے دوچار رہے۔ آپ کے پاس وسائل کم، مسائل زیادہ تھے۔ دنیا صرف کامیاب لوگوں کی ناکامی کو اچیومنٹ مانتی ہے، ناکام لوگ کی ناکامیوں کو بہانے بازی۔ یاد رکھیں، ناکام ہونا الگ بات ہے اور ناکام رہنا الگ بات ہے۔ ناکام سب ہوتے ہیں لیکن کامیاب انسان ناکامی کو حتمی نہیں مانتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ ناکامیوں، حالات کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ کیا آپ اپنی کامیابی کو کہانی بنانا چاہتے ہیں یا ناکامی کو بدنامی؟ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اپنی کامیابی کو اپنے دماغ اور ناکامی کو دل میں مت اترنے دو، ورنہ کامیاب ہو کر ناکام اور ناکام ہو کر برباد ہو جاؤ گے۔ اگر آپ زندگی میں اپنے حالات، مشکلات، واقعات، دوسروں کے رویوں کی وجہ سے ناکامی کا شکار ہو رہے ہیں، یا آپ اپنی زندگی کو قسمت، دوسروں کے فیصلے اور وقت کا انتقام سمجھتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ باصلاحیت ہیں، محنت کرتے ہیں اور اس کے باوجود آپ کو وہ مقام نہیں ملا جس کے آپ حقدار ہیں، اگر آپ ٹرینر ہیں، مینٹور ہیں، کوچ ہیں اور استاد ہیں، اگر آپ کھلاڑی ہیں، آرٹسٹ ہیں یا طویلوں میں، ناکامی سے کامیابی کی جانب جانا آسان ہے بنسبت بہانے بازی سے کامیابی کی طرف گامزن ہونے سے۔ کسی بھی شعبے میں آگے بڑھنے کی خواہش پروان چڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ نقطہ بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ محض خواہش کر لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر شعبہ ایک خاص درجے کی محنت کا طالب ہوتا ہے، اور محنت سے بھی بہت پہلے ذہنی تیاری لازم ہے۔ اس کے بعد صلاحیت کو پروان چڑھانے اور مہارت یقینی بنانے کا مرحلہ آتا ہے۔ یہ تمام عملات مل کر بڑی کامیابی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔
دنیا اس موڑ پر کھڑی ہے جہاں کسی بھی شعبے میں بڑی تو بڑی، چھوٹی سے چھوٹی کامیابی بھی پورا وجود مانگتی ہے۔ کچھ کرنے کی خواہش رکھنے والے ہر انسان کے لیے صرف ایک آپشن رہ گیا ہے، تذبذب اور خوف کو ایک طرف ہٹائے اور جو کچھ کرنا ہے اور کر گزرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔